حسین حسین نام حسین حسین نام حسین نام حسین نام حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بعيد فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله ما يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق اللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. عزیزان گرامی، آج کی یہ تاریخ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت سے مناسبت رکھتی ہے. مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت 7 صفر کو ہوئی. جہاں پر مولا کی ولادت ہوئی ہے اس جگہ کو کہتے ہیں مقام ابوا، جو مکے اور مدینے کے بیچ میں ایک جگہ ہے. وہاں پر مولا کی ولادت ہوئی. مولا کی والدہ محترمہ جناب حمیدہ خاتون ہے، جو اپنے زمانے کی افضل ترین دیندار، متدین، متقی اور پرہیزگار خاتون ہے، جن کے لیے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا میں حمیدہ ہیں اور آخرت میں محمودہ ہیں. مولا کے والد محترم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں. مولا سلسلہ اولی الامر کی کڑی ہیں. قرآن کریم میں اولی الامر کے سلسلے سے خداوند عالم ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. عزیزان گرامی، اولی الامر کی اگر انسان اطاعت کرتا ہے تو اطاعت کرنے والے کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. اطاعت کے اوپر خداوند عالم
دنیا میں بھی انعام عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی جزا عطا فرماتا ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں کہ جن کا ایک لقب ہے باب الحوائج۔ یوں تو ائمہ کی ہر فرد، معصومین کے ہر فرد، کسی کی بھی بارگاہ میں دست دعا کو بلند کیا جائے، توسل کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں ان ذاتوں کو وسیلہ بنایا جائے تو خداوند عالم کسی کی بھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ کسی بھی وسیلے سے مانگا جائے تو خداوند عالم سب کی دعاؤں کو ان وسیلوں سے قبول کر لیتا ہے۔ لیکن ائمہ میں اگر القابات دیکھا جائے تو صرف اور صرف 7ویں امام ہیں کہ جن کا ایک لقب باب الحوائج بھی ہے۔ ویسے باب الحوائج کا جو لقب مشہور و معروف ہے حضرت عباس علیہ السلام سے مشہور ہے، لیکن ائمہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ باب الحوائج کا مطلب کیا؟ دعاؤں کے قبول ہونے کا دروازہ، حاجتوں کے قبول ہونے کا دروازہ، اپنی دعاؤں کے مقبول کروانے کا بہترین ذریعہ، بہترین در ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا در، کہ جن کے وسیلے سے خداوند عالم کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے، سب کی دعائیں باب اجابت تک جاتی ہیں، سب کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب باب الحوائج مولا کا لقب ہے تو یہ تو مسئلہ طے ہے کہ مولا نے لوگوں کی حاجتوں کو بہت پورا کیا ہے۔ جب تک مولا ظاہر و ظاہر زندہ رہے تو بھی حاجتوں کو پورا کیا، اور جب مولا کی شہادت ہو گئی ہے تو مولا کے روزے سے لوگوں کو اتنا ملا ہے، اتنا عطا ہوا ہے، ان کے وسیلے سے اتنی دعائیں قبول ہوئی ہیں کہ انہیں باب الحوائج کہا گیا ہے۔ کس انداز سے لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں، آپ کو اندازہ لگے گا کہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ذریعے سے کیسے کیسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، کون کون لوگ وہاں سے اپنی دعاؤں کو مقبول کرائے ہیں، جن کی دعائیں کہیں نہیں پوری ہو رہی تھیں، حاجتیں کہیں پوری نہیں ہو رہی تھیں، وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روزے پر آئے تو دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ اور بلکہ یہاں تک تاریخ کے اندر ایک جملہ ملا ہے جس کو علامہ شورِ عاشوب نے نقل فرمایا ہے۔ علامہ شورِ عاشوب کہتے ہیں کہ خطیب بغدادی کہتا ہے، یہ ہے بہت بڑے عالم ہے خطیب بغدادی، کہتے یہ ہیں کہ جب کبھی بھی مجھے کوئی مشکل درپیش آتی ہے، کوئی بھی مشکل مسئلہ میرے سامنے آ جاتا ہے تو میں پریشان نہیں ہوتا ہوں، بلکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم میں جاتا ہوں اور اللہ کو ان کے بارگاہ میں ان کی ذات کو وسیلہ بنا کر کے اپنی دعا کو پیش کرتا ہوں، میری مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ خطیب بغدادی کا جو جملہ ہے وہ کیا ہے کہ جب کبھی بھی میرے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، جب کبھی بھی میں پریشان ہوتا ہوں، جب کبھی بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو میں مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور ان کی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر کے دعا کرتا ہوں تو خداوند عالم ہماری دعا کو قبول کر لیتا ہے، ہماری مشکلات کو دور کر لیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک عام انسان روزانہ کچھ نہ کچھ مشکلات سے دوچار ہوتا ہی رہتا ہے، ایک عام انسان کی زندگیوں میں مشکلاتوں کا ایک سلسلہ قائم رہتا ہے، اور خطیب بغدادی کہہ رہا ہے کہ جب کبھی بھی میرے اوپر کوئی مشکل آتی ہے میں پریشان نہیں ہوتا ہوں، مولا کو وسیلہ بنا دیتا ہوں، میری مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ اسی ایک جملے کے اوپر رک کر کے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اے میرے معبود، آج عالم تشیع، عالم انسانیت پریشان ہے، سب کے سب مشکلات میں گرفتار ہیں، تجھے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ کہ سب کی ساری مشکلات کو دور فرما دے اور خاص طور سے اس وبائی مرض سے سب کو تحفظ عطا فرما۔ عزیزان گرامی، مولا کی بارگاہ میں جب کبھی بھی کوئی مشکل پیش آئے، انسان پہنچ جائے مولا کی بارگاہ، مولا کی ذات کو وسیلہ بنائے تو مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے مولا کی بارگاہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ کی جہاں پر دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ مشکل میں انسان جاتا ہے، واپس جب آتا ہے تو مشکلیں رفع اور دفع ہو جاتی ہیں، اور مولا دیتے کیسے کیسے لوگوں کو، اس بات کو بھی آپ اندازہ لگائیے گا عزیزان گرامی۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ ایک شخص ہے، نابینا ہے،
میں باب الحوائج پر ایک گفتگو کروں، اس کے بعد میں اولی الامر پر آتا ہوں کہ اولی الامر سے ایک فائدہ ہوتا ہے، انسان اگر اطاعت کرتا ہے تو انسان کا فائدہ ہوتا ہے۔ چونکہ مولا کا باب الحوائج کا جو لقب، اس کے اوپر بہت ہی کم گفتگو ہوتی ہے، میں نے یہ سوچا کہ پہلے باب الحوائج کے اوپر گفتگو کی جائے تاکہ سمجھ میں آئے کہ آج ہم جن مشکلات سے پریشان ہیں ان مشکلات سے نجات کے لیے ہمارے پاس بہترین وسیلہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات، ان کے ذکر، ان کے فضائل، ان کی مناقب، ان کی عظمتوں کو وسیلہ بنا کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ ہماری مشکلات دور ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ متوجہ رضوان گرامی، اب کیسے لوگوں کو مولا دیتے ہیں اس بات کو آپ محسوس کریے گا تو باب الحوائج سمجھ میں آئے گا۔ عزیزان گرامی، روایت کے جملے کی ایک نابینا شخص بیچارہ غریب تھا، مفلس تھا، پریشان حال تھا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گیا، نور چلا گیا، پریشان ہو گیا۔ ایک تو بیچارہ پہلے سے غریب، پریشان حال، مفلس، اور اس کے بعد آنکھوں کا نور چلا گیا، نابینائی آ گئی، کرے تو کیا کرے؟ اس نے ڈاکٹروں کو دکھانا شروع کیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کا علاج کرایا، طبیبوں کو دکھایا، کوئی بھی دوا سے فائدہ نہیں ہوا، کسی کے علاج سے فائدہ نہیں ہوا کہ جو اس کے آنکھوں کا نور پلٹ آتا وہ بھی دیکھنے کے لائق ہو جاتا۔ یہاں تک کہ ایک ڈاکٹر جسے بہت اسے امید تھی کہ اس ڈاکٹر کے ذریعے مجھے شفا مل جائے گی، اس طبیب کے ذریعے مجھے شفا مل جائے گی، اس کے پاس گیا، اس نے آنکھوں کا جب معائنہ کیا تو معائنہ کرنے اس نے ایک جملہ کہا، بھائی اب تمہیں پوری زندگی ایسے ہی گزارنی پڑے گی، تمہارا مرض لا علاج ہے، تم کبھی دیکھ نہیں پاؤ گے، تمہارے پاس آنکھوں کا نور واپس نہیں آ سکتا، اب تمہاری پوری زندگی نابینائی میں گزرے گی، تمہیں اب دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ متوجہ رہے گا عزیزان گرامی، باب الحوائج سمجھیے گا آپ۔ روایت کے جملے پریشان ہو گیا، مایوس ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب مایوس ہو جائے انسان تو یہ بہت بڑا کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، اہل بیت سے وسیلہ بنانا چاہیے، اہل بیت سے متمسک رہنا چاہیے۔ پریشان ہو گیا، کرے تو کیا کرے؟ یک اسے خیال آیا، سب کے دروازے بند ہو گئے تو کیا ہوا؟ ڈاکٹروں نے منع کر دیا تو کیا ہوا؟ دنیا کی دواؤں سے فائدہ نہیں ہوا ہے تو کیا ہوا؟ ابھی بھی ایک در ہے، ابھی بھی ایک بارگاہ ہے، ابھی بھی ایک ذات ہے کہ جس کے یہاں کوئی بھی مشکل لے کر کے جاؤ تو مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، حاجتیں لے کر کے جاؤ تو حاجتیں قبول ہو جاتی ہیں، پریشانیاں لے کر کے جاؤ تو پریشانیاں رفع دفع ہو جاتی ہیں۔ یہ سوچ کر کے مولا امام موسیٰ کاظم کے حرم میں گیا۔ متوجہ رہی گا عزیزان گرامی، مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حرم میں گیا، دیکھ نہیں سکتا ہے، آنکھوں میں نور ہے نہیں، روشنی ہے نہیں، پریشان ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ علاج ہو نہیں سکتا ہے، تمہارا مرض لا علاج ہو گیا ہے، آنکھوں میں بینائی واپس آ نہیں سکتی ہے، تمہاری پوری زندگی اسی انداز میں گزرے گی، اب تمہیں محتاجی کی زندگی ہو گئی ہے، بے چارگی کی زندگی ہو گئی ہے۔ یہ سوچ کر کے روتا ہوا چلا، مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم میں پہنچا ہے۔ ایک مرتبہ روتی ہوئی آنکھوں سے، جیسی حالت میں تو میں ایک جملہ کہوں گا کہ ظاہر میں تو آنکھ روتی ہے لیکن حقیقت میں قلب روتا ہے۔ ظاہر میں تو آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں دل روتا ہے۔ روتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے اپنے دست مبارک کو مولا کی زری سے مس کیا اور مس کرنے کے بعد آنکھ پر لگایا۔ اپنے دست مبارک کو مولا کی زری سے مس کیا اور اس کے بعد اپنی آنکھوں پر لگایا، اور آنکھوں پر لگانے کے بعد مس کرنا ہی تھا کہ فوراً یہ خود کہنے لگا مجھے بینائی مل گئی، مجھے نور مل گیا، اب میں بھی دیکھنے کے لائق ہو گیا، میری بھی روشنی پلٹ آئی ہے۔ عزیزان گرامی، جیسا ہی یہ شور بلند ہوا تو مجمع جتنا بھی تھا مولا کے حرم میں سب نے اسے پکڑ لیا، سب نے اسے پکڑ لیا۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ چونکہ اس کے اوپر مولا کی نگاہ کرم تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے بھی زائرین تھے مولا کے حرم میں انہوں نے تبرک کے طور پر اس کے جسم سے لباسوں کو لینا شروع کر دیا، لباس کو تبرک کے طور پر پھاڑ پھاڑ کر کے لینے لگے، کئی لباس اس کے بدلے گئے۔ لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ چونکہ اس کے اوپر نگاہ کرم مولا ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں معتبر ہو گیا، مولا کی نگاہ میں مکرم ہو گیا ہے، اس کے جسم کا لباس ہی مل جائے تو میرے لیے متبرک ہو جائے گا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں آنکھوں کا نور کیسے مل گیا، تمہاری آنکھوں کی روشنی کیسے پلٹ آئی،
تمہاری بینائی کیسے واپس آ گئی؟ تم تو اندھے تھے، نابینا تھے، تمہیں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کہا میں تو رو ہی رہا تھا، مجھے تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ اب تم کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن میرے دل میں ایک امید تھی کہ جب سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس وقت بھی خداوند عالم کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور ایک اہل بیت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ جب ہر دروازوں سے عطا بند ہو جاتی ہے تو بھی اہل بیت کے کرم کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ جب ہر دروازے سے حاجتیں نہیں پوری ہوتی ہیں اس وقت باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لوگوں کو اس وقت بھی عطا کرتے ہیں۔ میں نے تو صرف ہاتھ کو مس کیا تھا، آنکھوں پر لگایا ہی تھا کہ میں نے خود اپنی کانوں سے یہ آواز سنی ہے، جا میں نے تجھے روشنی واپس کر دی، جا میں نے تجھے نور دے دیا ہے، جا میں نے تجھے قوت بصارت دے دی ہے، اب تو بھی دیکھ بھی سکتا ہے، تیرے آنکھوں کا نور پلٹ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، کبھی کوئی ان کے اوپر تعجب نہ کرے کہ انہوں نے آنکھوں کا نور کیسے واپس کر دیا، آنکھوں کا نور کیسے دے دیا، اس کو بینائی کیسے پلٹا دی، اس کو دیکھنے کی صلاحیت کیسے عطا ہو گئی۔ عزیزان گرامی، نور کا پلٹانا ان کے لیے کوئی بہت بڑا کم کا بات نہیں ہے، نوروں کا پلٹا دینا ان کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ آنکھوں کا نور کا پلٹانا ہو یا آفتاب کا پلٹانا، چاہے اس انسان کے نور کا پلٹانا ہو چاہے سورج کا پلٹانا ہو، ان کے لیے نور کا پلٹانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند عالم نے انہیں صلاحیت عطا فرمائی ہے، انہیں یہ قوت عطا فرمائی ہے، چونکہ یہ منتخب پروردگار ہیں، چونکہ یہ اولی الامر ہیں، خداوند عالم کی نگاہ کرم ان کے اوپر ہے، خداوند عالم کی صفات کے مظہر ہیں۔ جب سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دروازہ تب بھی لوگوں کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، میں نے اس روایت کو شروع میں بیچ میں ایک جملہ عرض کیا ہے کہ انسان صرف اور صرف آنکھوں سے نہ روئے، جب مانگے تو اس کیفیت سے مانگے کہ محسوس ہو کہ قلب رو رہا ہے، محسوس ہو کہ دل رو رہا ہے، اس لیے کہ جب روتی ہوئی آنکھ اور روتا ہوا قلب سے انسان مانگتا ہے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، باب اجابت تک ضرور اس کی دعائیں جاتی ہیں، اس کی دعائیں ضرور مقبول ہوتی ہیں۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ باب الحوائج ہیں ویسے ہی یہ اولی الامر بھی ہیں، اولی الامر کی اطاعت ایمان والوں پر واجب ہے، یہ اولی الامر کے فرد ہیں، پیغمبر کے یہ 7ویں جانشین ہیں، سلسلہ عصمت کی 9ویں کڑی ہیں، یہ مولا ہیں کہ جن کی اطاعت سب کے اوپر واجب ہے، ہر مومن کو چاہیے کہ ان کی اطاعت کرے، اور میں نے عرض کیا کہ ان کی اطاعت کرنے سے انسان کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ مولا کی اطاعت کا فائدہ کہ اس بات کو آپ محسوس کرے گا، اور اس واقعے کو جو میں پڑھا ہوں واقعہ تو بہت ہی مشہور و معروف ہے، لیکن میں جو نتیجہ دے رہا ہوں اس بات کے اوپر ہر انسان کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، مولا کے چاہنے والوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، متوجہ انسان گرامی۔ روایت کے جملے کہ مولا کے ایک صحابی ہیں، مولا سے محبت کرتے جن کا نام ہے علی ابن یقطین، مشہور و معروف واقعہ ہے۔ علی ابن یقطین مولا کے صحابی ہیں، مخلص صحابی، مولا سے محبت کرتے ہیں۔ خلیفہ وقت، حاکم وقت چاہتا یہ ہے کہ علی ابن یقطین کو اپنے دربار کی وزارت دے دوں، وزیر بنا لوں، چونکہ ذہین تھے، باصلاحیت تھے، کہا کہ ان کو اپنا دربار کا وزیر بنا لوں۔ علی ابن یقطین نے مولا سے آگے پوچھا مولا کیا کروں، سمجھ میں نہیں آتا۔ مولا نے فرمایا جاؤ، میری طرف سے اجازت، لیکن میری شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہ پہلی شرط تو یہ کہ جب تم دربار کی اس عہدے کو قبول کرنا تو میرے شیعوں کا دفاع کرنا، میرے شیعوں کو بچانا، میرے شیعوں کی جان کا وہ خطرے میں اگر پڑ جائے تو ان کی جانوں کی حفاظت کرنا، تم اپنے منصب کا استعمال کرنا تاکہ میرے شیعہ محفوظ ہیں۔ اللہ اکبر، مولا کو شیعوں کی کتنی فکر ہے، مولا شیعوں سے کتنا محبت کرتے ہیں۔ کا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات، جب تمہیں منصب مل جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ کوئی میرا شیعہ تم سے ملنے کے لیے آئے اور تم ملنے سے انکار کرو۔ منصب کی بنیاد پر میرے شیعوں کو اپنے ملاقات سے فراموش نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے بیچارہ کوئی دور سے چلا آئے،
تم سے امیدوں کو وابستہ رکھے، توقع ہو تم سے، اور تم نے اگر اس سے ملنا بند کر دیا، اس سے ملاقات نہیں کی، تو اس کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی، اس کا بھروسہ ٹوٹ جائے گا۔ کہا مولا انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کی کوشش کروں گا۔ علی ابن یقطین کو مولا نے اجازت دے دی، شرطوں کے ساتھ قبول کر لیا منصب متوجہ کا گرامی۔ کتنا اہم گفتگو ہے، اور خاص طور سے چونکہ ہم لوگ مولا کے چاہنے والے، مولا کے محب ہیں، ہم لوگوں کو اس کے اوپر متوجہ ہونے کی خاص ضرورت ہے۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ دن گزرتا رہا، ایک کوفہ کا رہنے والا علی ابن یقطین سے ملنے کے لیے آیا، جس کا نام ہے ابراہیم جمال۔ بیچارہ غریب ہے، پریشان حال ہے، علی ابن یقطین سے ملنے کے لیے آیا، لیکن علی ابن یقطین اس سے ملاقات نہ کر سکے۔ مولا کا چاہنے والا تھا ابراہیم جمال، ادھر علی ابن یقطین بھی چاہنے والے تھے مولا کے، لیکن نہ جانے کیا پریشانی آ گئی کہ علی ابن یقطین ملاقات نہ کر سکے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے ملنے سے منع کر دیا کہ میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا، تو ابراہیم جمال بیچارہ اپنی امیدوں کے ساتھ واپس کوفہ چلا گیا۔ اسی سال جب علی ابن یقطین حج کے لیے آئے ہیں، اور حج کرنے کے بعد جب مولا کے پاس مدینہ آئے ہیں، کہ مولا ملاقات ہو جائے، تو روایت کے جملے مولا نے ملنے سے منع کر دیا۔ مولا نے ملنے سے منع کر دیا، متوجہ رضا گرامی، مولا نے ملاقات نہیں کیا۔ اتنا یاد رہے کہ غیبت کا جو زمانہ ہے یہ صرف اور صرف امام زمانہ سے متعلق ہے، چاہے وہ غیبت صغریٰ ہو یا غیبت کبریٰ ہو۔ ائمہ اطہار علیہ السلام سب کے سامنے ہمیشہ ظاہر بظاہر رہے، ائمہ کے سامنے کبھی غیبت کے مسائل نہیں آئے ہیں، اگر کبھی کبھی غیبت کے مسائل آئے بھی ہیں تو وہ وقتی طور پر آئے ہیں، لیکن عام طور پر ائمہ ہمیشہ ظاہر بظاہر رہے ہیں۔ طولانی جو غیبت کا مسئلہ ہے وہ امام زمانہ سے متعلق ہے، اور آج اکثر بہتر یہ سوال ہوتا ہے جب امام زمانہ موجود ہے تو ہم دیکھ کیوں نہیں رہے ہیں، ہم امام زمانہ سے ملاقات کیوں نہیں کر پا رہے ہیں، ہم امام زمانہ کا جلوہ کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہم امام زمانہ کے چہرے کا مشاہدہ کیوں نہیں کر پا رہے، چہرے انور کی زیارت کیوں نہیں کر پا رہے۔ یہ اکثر بہتر سوال ہوتا ہے، دوسروں کی بات نہیں، اپنے شیعوں میں بھی یہ مسائل آتے ہیں کہ واقعا جب مولا کے ہم چاہنے والے ہیں، مولا کی محب ہیں، تو مولا کی غیبت کا تعلق غیروں سے ہونا چاہیے، اپنوں سے کیوں ہے؟ مولا اگر پردے غیب میں ہو تو دوسروں کے لیے پردے غیب میں ہو، ہم تو مولا کے چاہنے والے ہیں، ہمیں مولا کا سامنا ہونا چاہیے، ہم مولا کا دیدار کر لیں، ہم مولا کے چہرے انور کی ذات کر لیں۔ مولا کا اپنوں سے پردے کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ فلسفہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں حل ہوا۔ روایت کے جملے کہ مولا نے علی بن یقطین سے ملنے سے منع کر دیا۔ علی بن یقطین نے کہا مولا کون سی غلطی ہو گئی، کون سی خطا ہو گئی، کون سا گناہ ہو گیا کہ مولا آپ نے ملنے سے منع کر دیا؟ اور ایک دن کی بات نہیں، کئی روز علی بن یقطین مولا کے دروازے پر آئے ہیں، لیکن مولا نے ملنے سے صاف صاف منع کر دیا۔ حج کر کے آئے ہیں علی بن یقطین، اور روایت کے جملے جب انسان حج کر لیتا تو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، لیکن مولا فرما رہے ہیں کہ علی بن یقطین نہیں ملنا۔ جب کئی مرتبہ ہو گیا، علی بن یقطین نے کہا کہ مولا کیوں نہیں ملتے، مجھ سے کون سی خطا ہو گئی، کون سا گناہ سرزد ہو گیا؟ مولا نے ایک جملہ فرمایا، علی ابن یقطین تمہارے دروازے پہ ابراہیم جمال آیا تھا تم سے ملاقات کرنے کے لیے، تم سے ملنے کے لیے، تم اس سے کیوں نہیں ملے، تم نے اس سے کیوں نہیں ملاقات کی؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ جب اس منصب کو سنبھالنا تھا، جب بھی کوئی ہمارا شیعہ ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، اس سے تمہیں ملاقات کرنی ہوگی، تم نے اس سے کیوں نہیں ملاقات کی؟ جب تک ابراہیم جمال سے تم معافی نہیں مانگ لو گے تب تک نہ تم مجھ سے ملاقات کر سکتے ہو، نہ میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں۔ مفہوم سمجھ میں آیا جانے گرامی؟ مفہوم کیا سمجھ میں آیا؟ مفہوم یہ ہوا، مطلب یہ ہوا، مسئلہ یہاں پر حل ہو گیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معصوم کے چہرے کو دیکھیں، معصوم کے چہرے انور کی زیارت کریں، معصوم کے چہرے انور کا دیدار کریں، جمال معصوم کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں، تو اس کے لیے سب سے پہلا اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے کسی مومن کا دل نہ دکھا ہو، ہم نے اپنے ذریعے سے کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، ہم نے کسی مولا کے چاہنے والے کا دل نہ دکھایا ہو، ہم نے کسی مولا کے چاہنے والے کو اپنے دروازے سے فراموش نہ کیا ہو، ہم نے کسی مولا کے چاہنے والے کا حق نہ مارا ہو، ہم نے کسی مولا کے چاہنے والے کو تکلیفوں میں مبتلا نہ کیا ہو، ہم نے کسی چاہنے والے کو جو مولا سے محبت کرنے والا ہو اس کو دھوکہ نہ دیا ہو، اس کو فریب نہ دیا ہو، اس کو فراموش نہ کیا ہو، یا اس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا ہو۔
اگر ہماری نگاہوں میں مولا کے محبوں کی عزت ہوگی اور ہم مولا کے محبوں کی قدر کریں گے، مولا کے محبوں کو عزت دیں گے، مولا کے محبوں کو فراموش نہیں کریں گے، تو مولا کے چہرے کی زیارت بھی ہوگی، مولا کی عطا بھی شامل حال ہوگی، مولا کا دیدار بھی نصیب ہوگا، مولا سے ملاقات بھی نصیب ہوگی۔ ایک علی بن یقطین جس واقعے نے کئی مسئلوں کو حل کر دیا۔ مولا نے فرمایا تم نے ابراہیم جمال سے کیوں نہیں ملاقات کی؟ جب تک وہ معاف نہیں کر دے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ معصوم کے دیدار کے لیے اہم مسئلہ یہ ہے کہ مومن کا مومن سے خوش ہونا ضروری ہے، مومن کو حق ادا کرنا ضروری ہے، مومن کو مومن کے پشت کے پیچھے پیٹھ پیچھے بھی اس کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، اس کے حق کو ادا کرو، اس کے فراموش نہ کرو، اس کے محروم نہ کرو۔ یہ عہد ہے مولا کے چاہنے والے ہو تو تمہارے اندر اچھائیاں ہونی چاہیے، خامیاں نہیں ہونی چاہیے، برائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ مولا خامیوں اور برائیوں والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ علی بن یقطین کو بات سمجھ میں آ گئی، کہا مولا وہ کوفہ میں ہے، میں مدینے میں، یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ مولا وہ کوفہ میں ہے، میں مدینے میں ہوں، میں کیسے معافی مانگوں؟ جاؤں گا کوفہ تو معافی مانگوں گا، واپس پھر آپ کا دیدار نہیں ہو پائے گا، مولا کیا کرو؟ مولا نے فرمایا اگر ارادہ ہے معافی مانگنے کا تو شب میں چلے جانا جنت البقیع میں۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں کہ اونٹ ملے گا، ایک روایت میں کہ گھوڑا ملے گا جو زین کسا ہوا ہوگا، تم بیٹھ جانا، چشم زدن میں تمہیں مدینے سے کوفہ پہنچا دے گا، چشم زدن میں تمہیں مدینے سے کوفہ پہنچا دے گا۔ معافی مانگ لو گے، چشم زدن میں تمہیں کوفہ سے مدینہ بھی واپس پہنچا دے گا۔ روایت کے جملے رات کی تاریکی ہوئی، جنت البقیع میں پہنچا تو کیا دیکھا ایک گھوڑا ہے جو جس کی زین کسی ہوئی ہے، بیٹھا، چشم زدن میں کوفہ پہنچا، وہی پہنچا جو ابراہیم کا مکان تھا۔ رات کا وقت اقبال باب کیا پوچھا کون ہے؟ کہا علی ابن یقطین، علی ابن یقطین ہوں میں۔ پوچھا علی بن یقطین تم کو رات گئے ہمارے گھر دروازے پہ کیا کام ہے؟ کہا دروازہ کھولو ابراہیم۔ دروازہ کھلا، کیا بات؟ ایک بندہ فوراً سر کو جھکا دیا، ہاتھوں کو جوڑنے لگا، ابراہیم مجھے معاف کر دو، ابراہیم مجھے معاف کر دو۔ زار و قطار رونے لگا، آنسو بہا رہا، مجھے معاف کر دو۔ کہا کس بات کی معافی؟ تم سے ہوا کیا ہے؟ کہا میں جو تم سے ملاقات نہیں کی۔ ابراہیم کو بھی بات سمجھ میں نہیں رہی، مسئلہ کیا ہو گیا جو رات میں یہ معافی مانگنے کے لیے آ گیا؟ کیا مسئلہ ہو گیا؟ کیا بات ہو گئی؟ کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ ایک جملہ کہا علی بن یقطین نے، کہا ابراہیم جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے میرا مولا مجھے معاف نہیں کرے گا، جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے میرا مولا مجھے معاف نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی، اگر ہم بھی یہ چاہیں کہ میرے مولا کی نگاہوں میں ہم خطا کار نہ ہوں تو کم سے کم پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمارے ذریعے سے پہلی بات کسی مومن کی توہین نہ ہو، اور اگر ہو جائے تو قلب اتنا وسیع ہونا چاہیے، سینہ اور ظرف اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر معافی مانگنے میں شرمندگی نہ ہو، پشیمانی ہونے میں شرمندگی محسوس نہ ہو، اپنے آپ کو ہم یہ نہ سمجھے ہم معافی کیوں مانگنے جائیں۔ اگر ہم اکڑ گئے کہ ہم مومن سے کیوں معافی مانگنے کے لیے جائیں تو اتنا یاد رہے کہ جب تک مومن کو معاف نہیں کر دے گا مولا بھی معاف کرنے والا نہیں۔ ابراہیم کو بات سمجھ میں آئی، کہا جا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، کوئی بات نہیں ہے۔ علی بن یقطین نے کہا نہیں ایسے نہیں۔ کہا پھر؟ کہا میں اپنا رخسار رکھتا ہوں، اللہ اکبر، میں اپنا رخسار رکھتا ہوں، اس رخسار کے اوپر تم اپنا پیر رکھو۔ کہا یہ مجھ سے نہیں ہوگا، کہا تمہیں کرنا ہوگا تاکہ مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ مجھے معافی ملے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب علی بن یقطین نے کہا، بہت اصرار کیا، تو ابراہیم جمال نے یہ کام کیا، چشم زدن میں واپس کوفہ سے مولا کے پاس آئے۔ علی بن یقطین جب دوبارہ واپس آئے ہیں مولا کے پاس تو مولا نے دروازہ بھی کھول دیا، مولا نے ملاقات بھی کر لی، مولا نے علی بن یقطین کا احترام بھی کیا۔ عزیزان گرامی غور فرمایا آپ نے کہ اگر انسان ائمہ کی اطاعت کرتا ہے، اولی الامر کی اطاعت کرتا ہے تو خداوند عالم اسے یہ عزت عطا فرماتا ہے، ائمہ اسے یہ عزت عطا فرماتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ انسان اہل بیت کی اطاعت کرے، انسان ائمہ کی اطاعت کرے۔ جب انسان ائمہ کی اطاعت کرتا ہے تو دنیا میں بھی سرخرو رہتا ہے،
آخرت میں بھی نجات ملتی ہے۔ کیا یہی سرخروئی کم ہے کہ دامن کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو، حق کسی کا نہ گلے پر رہے؟ یہی کیا کم سرخروئی ہے کہ انسان حق سے بری ذمہ ہو جائے، اس کا حق ختم ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے کہ چلو اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو پاک صاف جائیں گے، کم سے کم یہ تو کہنے کا حق رہے گا کہ میرے معبود میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں تو سب کے دلوں کو خوش کر کے آیا ہوں، کسی اہل بیت کے چاہنے والے کا دل دکھا کر کے نہیں آیا۔ یہی کیا کم مسئلہ ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ہے علی ابن یقین اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، آج بھی ایک امام ہے، آج بھی ایک امام ہے۔ ہم لوگوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ائمہ کی سیرتوں کو دیکھیں اور دیکھیں کن کن چیزوں سے ائمہ خوش ہوتے ہیں، ان چیزوں کو اختیار کیا جائے، اور کن چیزوں سے ائمہ کا دل دکھتا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، تاکہ ہمارے عمل کے ذریعے سے وقت کا امام ناراض نہ ہونے پائے، وقت کا امام کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کو رونے کے لیے کربلا کافی ہے، امام کو خون کے آنسو بہانے کے لیے کربلا کافی ہے، امام کو اشکبار ہونے کے لیے کربلا کافی ہے۔ امام کا تو قلب کربلا والوں کے مسائل سے پہلے ہی دکھا ہوا ہے۔ ہم اپنی نافرمانیوں اور معصیتوں سے کیوں مولا کو رولائیں، کیوں مولا کے دل کو دکھائیں؟ کوشش کریں کہ مولا کے ساتھ اگر رونا ہے تو صرف کربلا کے لیے رویا جائے، کربلا والوں کے اوپر رویا جائے، ان کے مصائب و آلام پر رویا جائے، اس لیے کہ وہ مصیبتیں پڑی ہیں کربلا والوں کے اوپر کہ جن کے لیے خود مولا حسین فرماتے ہیں انا قتیل الابرار، میں وہ ہوں جسے رولا رولا کے قتل کیا گیا ہے۔ مولا کیسے کیسے روئے ہیں، کب کب روئے ہیں، کوئی شمار نہیں کر سکتا، کوئی احصا نہیں کر سکتا کہ مولا کب کب روئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ضعیف باپ کے لیے جوان کا مرنا ہی، جوان لال کا آغوش میں دم توڑنا ہی باپ کے رونے کے لیے کافی ہوتا ہے، پوری زندگی وہ روئے تو کم ہے۔ اگر ایک شیرخوار بچے کے لیے پانی کا سوال کرے اور پانی کے بدلے میں تیرے سے شعبہ ملے تو یہی زندگی کے بھر کے لیے رونے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر برابر کے بھائی کے کٹے ہوئے شانوں کو اٹھانا پڑے تو زندگی بھر یہ رونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حسین کب سے رو رہے ہیں، کب تک روئے ہیں، روایت میں کوئی حد نہیں ملتی ہے کہ حسین نے کب کب کن کن منزلوں پر اور کن کن مصائبوں پر آنسو بہایا ہے۔ لیکن عزادارو، حسین کا ہر رونا ایک طرف ہے، لیکن شاید جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جب زینب کے سر سے چادر چھینی گئی ہوگی تو حسین کا دل بہت رویا ہوگا، جب ام لیلہ کے سر سے بے ردائی ہوئی ہوگی تو حسین بہت روئے ہوں گے، جب سکینہ کے تماچے پڑے ہوں گے تو حسین بہت روئے ہوں گے، اس لیے کہ ان بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں، ان بیویوں کے سروں کو بے ردا کیا جا رہا ہے اور اب انہیں تشہیر کیا جائے گا، قیدی بنا کر کے دربار اور بازاروں میں لایا جائے گا۔ عزادارو جس کے گھر سے پردے کا حکم چلا ہو اب وہی خواتین بے ردا ہوں گے تو سوچنے والی بات ہے شریعت کا محافظ حسین کس قدر رویا ہوگا، کس قدر اشکبار ہوا ہوگا۔ عزادارو یہی تو وجہ تھی کہ سید سجاد نے پورا سفر جو کیا تھا وہ نگاہوں کو جھکا کر کے کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نگاہ اٹھاتے تھے تو زینب و کلثوم کے بے ردا سروں پر نگاہ پڑتی تھی، سکینہ کے بے ردا سروں پر نگاہ پڑتی تھی۔ غیرت دار امام اپنے سروں کو جھکا لیتا تھا، میں کیسے اپنی نگاہوں کو بلند کروں کہ جن کی آغوشوں میں پروان چڑھا ہوں آج وہ سر بے ردا ہو گئے، آج وہ سر بے مکر و چادر ہو گئے۔ ارے جو مدینے سے چلے تھے تو عماریوں میں چلے تھے، پردوں میں چلے تھے، ایسے چلے تھے کہ عباس جیسا پردوں کا محافظ موجود تھا، لیکن آج جو پردوں کا محافظ عباس تھا وہ شان قلم کرا کے فرات پر سو رہا تھا، جو اس نے بیویوں کے شانوں کا پکڑ کر کے سوار کیا تھا آج وہ اکبر نیزے پر کھا کر کے زمین کربلا پر آرام کر رہا۔ اب ایک سید سجاد ہے جو کربلا سے لے کر شام تک کا
سفر کرا رہا ہے، اس حالت میں ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، کمر میں لنگر ہے۔ عزادارو یہ سید سجاد کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ اتنا لمبا سفر ہو جائے اور 1 سال تک مقید رہا جائے تقریباً، اور اس حالت میں رہا جائے کہ بیویوں کے سروں پر چادریں نہ ہوں، ماں بہنیں ہوں بے رضا ہوں، بے مقنا ہوں۔ عزادارو روایت بتا رہی اہل حرم کا یہ لوٹا ہوا قافلہ، یہ اسیروں کا قافلہ، یہ رسول زادیاں، یہ علی کی بہو بیٹیاں، یہ عباس کی شہزادیاں، یہ حسین کی بہن، روایت کے جملے یزید کے دربار میں پہنچے ہیں۔ عزادارو یزید ملعون نے کیا کیا پتہ ہے؟ روایت قیامت کا جملہ لکھا ہوا ہے کہ مقاتل لکھتے یہ ہے کہ یزید ملعون تخت پر بیٹھا تھا، شراب پی رہا تھا اور رسول زادیہ مقید کھڑی تھی سر کو جھکائے ہوئے، اور کمچی تھی ایک چھڑی تھی جس چھڑی سے حسین کے دندان مبارک کی توہین کر رہا تھا، حسین کے دندان مبارک کی توہین کر رہا تھا۔ عزادارو یہ وہ منظر تھا کہ جس منظر کو دیکھ کر رسول کے صحابی زید بن ارقم نے ایک جملہ کہا تھا، یزید ارے تو حسین کے دندان مبارک کی توہین کر رہا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ رسول اللہ ان حسین کے لبوں کا بوسہ دے رہے تھے۔ عزادارو سوچنے والی بات ہے، جب صحابی اتنا تڑپا ہوگا تو زینب کتنی تڑپی ہوگی، بیٹی سکینہ کتنی تڑپی ہوگی، سید سجاد کتنے تڑپے ہوں گے۔ لیکن روایت کے جملے ہیں یزید ملعون نے اپنا ہاتھ نہیں روکا، توہین کرتا چاہ رہا ہے۔ ہمارا اللہ کو سلام ہو صبر اہل بیت کے اوپر جنہوں نے ان گستاخیوں کو دیکھا لیکن بد دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کیا بلکہ دامن صبر سے اپنے آپ کو وابستہ رکھا۔ روایت کے جملے شمر ملعون سے یزید کہتا ہے اے شمر بیویوں کا تعارف کراؤ۔ ایک مرتبہ یزید ملعون سے تعارف شروع ہوا۔ روایت کے جملے ہے کہ شمر ملعون کہتا یہ ہے یہ علی کی بیٹی یہ علی کی پوتی سکینہ ہے، یہ ام لیلہ ہے، یہ رباب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ ایک مرتبہ یزید ملعون دیکھتا ہے کہ کچھ بیویوں کے حلقے میں ایک بیوی ہے جو شرم و حیا سے سر جھکائے ہوئے ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ جیسے ہی زینب کا نام سنا ایک مرتبہ یزید ملعون کہتا ہے زینب کو آگے لے آؤ، مجھے خطاب کرنا ہے، مجھے کلام کرنا ہے۔ روایت کے جملے شمر ملعون نے تازیانے کو ہوا میں لہرایا، ایک مرتبہ بیویوں کے پشتوں پر جو مارنا شروع کیا ساری بیویاں جدا ہو گئی۔ ایک مرتبہ زینب ہے اور زینب کے سامنے ایک بوڑھی کنیز فضہ کھڑی ہے۔ روایت کے جملے ہیں شمر ملعون نے چاہا فضہ کو تازیانے مارے اور تازیانہ مار ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ فضہ کی نگاہ یزید کے تخت کے پیچھے کھڑے حبشی غلاموں پر پڑی۔ آواز دیو حبش کے غلاموں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے ملک کی کنیز کے اوپر ایک خاتون کے اوپر شمر تازیانے مار رہا ہے اور تم کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہو۔ روایت کے جملے جیسے ہی کہا نا ایک مرتبہ غلاموں نے تلوار نکالی، آواز دی یزید شمر کو منع کر دے، فضہ پر تازیانے نہ چلے۔ چلتا ہوا تازیانہ جیسے ہی رکا ایک مرتبہ زینب نے کربلا کا رخ کیا، آواز دیے بھیا عباس ارے گھر کی کنیز فضہ کو بچانے والے تو مل گئے لیکن تمہاری شہزادی کو بچانے والا کوئی نہیں۔ کربلا سے لے کر شام تک تازیانوں پر تازیانے سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلبوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پانا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد، ہمیں اس مختصر لیکن ہے ماما کو قبول فرما، ہمارے عشق ذکر مال زہرا میں جگہ عطا فرما، ہمارے عشق ذکر ہماری شفاعت و نجات کی ضمانت بنا۔ میرے معبود تجھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ، باب الحوائج کا واسطہ، میرے معبود ہم سب حاجت مند ہیں، باب الحوائج کے صدقے میں سب ساری حاجتوں کو قبول فرما۔ میرے معبود تجھے جناب عباس کے عظمت و منزلت کا واسطہ ہم سب کے رزق و روزی میں اضافہ فرما، سب کی دنیا اخروی تمام حاجتوں کو قبول فرما، جو بیمار ان سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، تمام مرتبات عالیہ اور بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے عوان انصار میں شمار فرما، اور تمام آزادہ امام حسین کو تمام آفت ارضی اور سماوی بلاؤں سے، خاص طور سے اس وبائی سے مرض سے میرے معبود سب کو تحفظ عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ زیارت وارثہ
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولایا یا ابا عبداللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها، واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی، واشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی وعلام الہدی والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسولہ انی بکم مومن وبعیابکم موقن، بے شرائع دینی وخواتیم عملی وقلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم۔ زیارت جناب علی ابن الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ۔ زیارت جملہ شہداء کربلا علیہم السلام۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واوداؤہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی ولی الناس، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بے ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم وفزتم فوزا عظیما، فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ زیارت جناب عباس علیہ السلام۔ السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام، یا ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقهم بدرک الجحیم، السلام علیکم یا افضل الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شیخ القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن،
السلام علیکم یا امام زمانہ ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.